اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین وأولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین العجمدین الامجدین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وخطابہ الحمید وهو أصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آپ تمام حاضرین سے گزارش ہے، آپ حاضرین کے تمام مرحومین شہدائے ملت بالاخص ہمارے زیدی برادران کے خانوادہ کے تمام مرحومین کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الحمدللہ بسم اللہ الرحمن قل هو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر بحق محمد وآلہ الطیبین۔ آپ حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی اور نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی ان مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، علماء کرام، مراجع عظام، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے
ان تمام دعاؤں میں آپ کی دعائیں شامل کرتے ہوئے بالاخص تمام مریضوں کے لیے، اور سید ندیم شاہ صاحب کی اہلیہ محترمہ مریضہ ہیں، ان کی شفا یابی کے لیے تمام دعاؤں کی قبولیت بحق کے سید الشہداء بلند تر صلوات۔ واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، پروردگار عالمین کا بحق کے ائمہ اطہار اس نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں کہ ذکر اہل بیت کی یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور سلسلہ گفتگو کی چوتھی نشست ہے اس خمسہ مجالس کی۔ سورہ توبہ یا سورہ براءت کی ایک آیہ مجیدہ موضوع سخن ہے، جس میں پروردگار عالمین یہ ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے دعوی ایمان رکھنے والو، اے صاحبان ایمان، اے وہ لوگوں جو چاہتے ہو اللہ کے مقرب بن جائیں۔ خداوند متعال نے جو لقب، جو عنوان میرے اور آپ کے لیے انتخاب کیا ہے، وہ لقب نہ کسی قوم، نہ کسی قبیلے، نہ کسی خاندان، نہ کسی علاقے سے مربوط یا منحصر ہے۔ اس نے جو لقب، جو عنوان مطرح کیا اور ہم سب کو دیا، وہ دو ہی عنوان ہیں، یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنو۔ اے انسانوں، میں چاہتا ہوں کہ میں نے تمہیں جو اعزاز عطا کیا ہے، جو لقب عطا کیا ہے، جو عنوان تمہیں عطا کیا ہے، وہ اہل ایمان ہونا ہے، اور اسی عنوان کو حاصل کرو، چونکہ یہ وہ عنوان ہے جو اس نے انتخاب کیا، اور اس عنوان کا فائدہ صرف یہاں نہیں، قبر میں بھی ہے، اسی عنوان کا فائدہ حشر میں بھی ہے، اور تمہاری آخرت کی نجات کا دار و مدار تمہارے قوم و قبیلے پر نہیں، تمہارے علاقے پر نہیں، تمہارے ایمان پر ہے۔ ایسا عنوان جو کہیں تم سے جدا نہیں ہوگا، وہ یہی عنوان ہے۔ لہٰذا اس عنوان کو حاصل کرنے کی تیاری کرو، اور پروردگار نے اس عنوان کی شرائط ہی اس سورہ توبہ یا سورہ براءت کی آیہ نمبر 119 میں ہم سب سے طلب کی ہے۔ اے ایمان والو، کیا کرو؟ اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، خدا کی نسبت اپنے دل میں اس پروردگار کی نسبت احساس ذمہ داری پیدا کرو۔ وہ رحمان، وہ رحیم، وہ کریم، وہ رازق، وہ خالق، وہ مالک، وہ قادر مطلق، وہ ہم سے زیادہ ہمارا خیر خواہ ہے، لہٰذا اس پروردگار کی اپنی زندگی میں پرواہ کرو۔ تقوی یعنی اپنے آپ کو ہر اس شے سے بچانا جو انسان کو اللہ کی حدود سے نکال کر شیطان کی بندگی میں لے جاتا ہے۔ خدا فرماتا ہے من یتعدی حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، جو اللہ کی حدود کو توڑ دیتے ہیں یہی ظالم ہیں۔ خدا فرما رہا ہے ایمان والو میری حدود کی پرواہ کرو، اور اس تقوی کا تمہاری زندگیوں میں، تمہاری حیات میں کردار ہے۔ کل سلسلہ کلام میں یہ عرض کیا، پروردگار نے تقوی کے جو فوائد قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر کیے ہیں، ان فوائد میں ایک فائدہ یہی پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی اختیار کرو تو خدا تمہیں فرقان عطا کرے گا۔ میں نے کل عرض کیا تھا، فرقان یعنی حق و باطل میں تمیز پیدا کرے گا، اس کی اہلیت پیدا ہو جائے گی تم میں
کہ تم حق اور باطل میں فرق کر سکو۔ خدا تمہارے قلوب میں ایسا نور بصیرت عطا کرے گا، ایسا نور تمہیں عطا کرے گا کہ تمہیں حق کی طرف رہنمائی ہو جائے گی اور تم حق کو پہچان لو گے۔ اور یہ تقوی اگر تم خدا کی پرواہ کرو گے تو پھر دنیا سے بے پرواہ ہو جاؤ گے۔ تمہیں یہ فکر نہیں ہوگی لوگ کیا کہیں گے، تمہیں یہ فکر لاحق ہو جائے گی خدا کیا چاہتا ہے اور میں وہ کروں جو میرا خدا چاہتا ہے۔ مجھے انسانوں کے سامنے جواب دہی نہیں، خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ خدا کہتا ہے جب کوئی میری پرواہ کرتا ہے تو پھر اس کے امور کا کارساز میں بن جاتا ہوں، میں اس کے امور کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہوں۔ اس بندے کو ایسا اطمینان قلبی عطا کرتا ہوں کہ جہاں لوگ پریشان ہوتے ہیں یہ مطمئن ہوتا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تقوی اختیار کرو تو خدا تمہیں فرقان عطا کرے گا۔ میں اس جملے پہ کل کے باوجود آج ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ تقوی کی ایک نشانی خدا نے بتائی نا، تمہیں فرقان مل جائے گی۔ فرقان کا معنی کل کیا، فرق یعنی تمیز کرنا، کس کے درمیان؟ حق اور باطل کے درمیان۔ کل میں نے مصداق عرض کیا تھا کہ جب حق خدا و مصطفیٰ کی زبان سے پتہ چل جائے تو وہ حق ہے، اور جب حق اور باطل ایک جگہ آپ کو نظر آئیں اور آپ ان میں جدائی پیدا کر لے، حق کی پیروی اور باطل سے دوری اختیار کر لے، تو اسی کا نام تقوی ہے۔ یہ تقوی کا ایک مصداق ہے۔ لے اب جملہ کہہ رہا ہوں، تقوی کا نتیجہ ایک نتیجہ حق اور باطل میں تمیز ہے، یعنی متقی کبھی حق اور باطل کو ایک نہیں کہتا، حق اور باطل کو نہیں ملاتا۔ توجہ ہو گئی؟ متقی کبھی حق اور باطل کو نہیں ملاتا، وہ حق اور باطل میں تمیز کرتا ہے، حق کا ساتھ دیتا ہے، باطل سے دوری اختیار کرتا ہے۔ اب پتہ چلا کہ کیوں ہم آذان میں کہتے ہیں کہ علی متقین کا امام ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ یعنی اس کی معنویت کو ایسے غور فرمائیں کہ انسان جب حق اور باطل میں تمیز کر لے تو حق کے پیچھے چلے گا، حق کے پیچھے چلے گا۔ تو کل عرض کیا تھا ہمیں حق کہاں ملے؟ کیوں؟ چونکہ اگر حق 100% واضح ہو تو پہچاننا آسان ہے۔ توجہ فرمائیں۔ لیکن بعض اوقات حق بھی واضح ہے، باطل بھی واضح ہے، اس وقت فیصلہ کرنا بہت آسان ہے۔ لیکن مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں جب حق اور باطل مل جائے، پتہ ہے یہ شبہ، لفظ شبہ کہتے ہیں نا، شین بے ہے اور پھر وہ یہ آخر پہ تے ہے، شبہ۔ شبہ کو شبہ کیوں کہتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں شبہ کو شبہ کہتے اس لیے ہے کہ باطل حق کا لباس پہن لیتا ہے۔ میری بات بتوجہ ہے؟ خداوند متعال قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَقْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اے ایمان والو، حق کو باطل سے نہ ملاؤ، حق کو باطل سے ملبوس نہ کرو، یعنی باطل کو حق کا لباس نہ پہناؤ، اور کیا؟ اور کبھی حق کو نہ چھپانا۔ اگر مومن ہو، اس کا معنی جو مومن ہے وہ حق نہیں چھپائے گا، جو مومن ہے وہ حق نہیں چھپائے گا، اور جب اسے حق کا پتہ چل جائے تو حق کے پیچھے چلے گا، لوگوں کے پیچھے نہیں چلے گا۔ یہ نہیں کہے گا لوگ کیا کہیں گے، نہ اسے نہ لوگوں کی پرواہ ہے، نہ خاندان کی پرواہ ہے، نہ بائیکاٹ کی پرواہ ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، اسے کسی کی پرواہ نہیں، اسے حق کی پرواہ ہے۔ یہ ہے جب دل میں حق پرستی کا جذبہ کمال پہ پہنچ جائے، اور یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی توفیق ہے، خدا کی توفیق حاصل ہو جائے تو پھر انسان کے اندر حق پرستی کا جذبہ آتا ہے، اور انسان یہ نہیں دیکھتا لوگ کیا کہیں گے، یہ دیکھتا میرا خدا کیا چاہتا ہے۔
میرا خدا کیا چاہتا ہے؟ چلے میں مثال دے دیتا ہوں، اور 2 دن سے ذکر میں آ بھی رہا ہے ان کا ذکر، سمجھیں۔ اور اگر ہم غور کریں تنہائی میں، حضرت حر کا کردار کتنا بلند تھا، نہیں سوچیں کتنا بلند، سپہ سالار، 1000 کا لشکر، اس دور کی فوج کے مطابق 1000 کا لشکر اور اس کا سپہ سالار چھوٹی بات نہیں۔ ایک یزید کی فوج کا بڑا سپہ سالار، تو نام بھی ہے، عنوان بھی ہے، اور کوفے کا بڑا خاندان بھی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو کیا کچھ قربان کیا؟ نام بھی، عنوان بھی، عہدہ بھی، خاندان سے وابستگی بھی، سب قربان کر دی، سب قربان کر دی۔ اس لیے ہو رہا ہے کہ اسے نہ عہدہ روک سکا، اسے نہ خاندان روک سکا، اسے نہ نام و عنوان روک سکا۔ اگلی بات سوچئے گا، آج کچھ باتیں سوچنے والی زیادہ ہوتی ہیں، وہ خوشی ہوتی ہے۔ سوچئے گا جب فیصلہ کر رہے تھے تو یہ بھی پتا ہے کہ اس فیصلے کا نتیجہ کل قتل ہو جانا ہے، شہید ہو جانا ہے، جان دے دینا ہے۔ بھائی ایک دفعہ انسان کسی کا ساتھ دے لیتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ اس کی زندگی بچ جائے، ایسا ہی ہے نا؟ تو چھوٹی بات ہے، عہدہ چھوڑا، خاندان چھوڑا، عنوان چھوڑا، پھر یہ زندگی چھوڑی، کس کے لیے؟ حسین کے لیے۔ ہاں یہ ہے، جب اتنی چیزوں سے کوئی گزر جائے تو پھر حسین کہتے ہیں انت حر، تو حقیقت میں آزاد ہے، تجھے کوئی شے روک نہیں سکی۔ یہ ہے کربلا والوں کا مقام اس لیے بلند ہے، اس لیے کہ حسین ابن علی نے بتایا کہ یہ جو میرے ساتھ آئے ہیں یہ ساری زنجیریں توڑ کے آئے، نہیں توڑی زنجیریں۔ بھائی دیکھیں، اگر سید الشہداء یہ آپ کی زندگی میں شب عاشور یہ واقعہ نہ آتا تو کربلا والوں کو ممکن ہے عام ائمہ کے اصحاب جیسا ہی مان لیتے کہ بھئی انہوں نے بھی قربانیاں دی، انہوں نے بھی دی۔ لیکن یہ ہے اصل مسئلہ، یہ ہے کہ چراغ بجھا کے جلایا، چلے جاؤ، چراغ بجھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں کہ میری مرضی سے جاؤ، جنت کا بھی ضامن ہوں، یعنی تمہیں یزیدیوں جیسا شمار نہیں کروں گا۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اسی لیے تاکہ دنیا کو پتہ چلے۔ کہتے ہیں جنت کا ضامن ہوں، چلے جاؤ۔ سنیں گے کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں حسین ہمیں جنت نہیں چاہیے، آپ چاہیے۔ اللہ، ہمیں جنت نہیں چاہیے، آپ چاہیے۔ جملہ کہہ دوں، کربلا والوں نے کیا سمجھایا؟ کیا سمجھایا؟ کربلا والوں نے سمجھایا جو جنت کے لیے حسین کو مانے وہ اور ہے، جو حسین کو حسین کے لیے مانے وہ کربلا والا ہے۔ یہ ہے بھئی کہاں لے گئے حسین اور کہاں پہنچ گئے؟ یہ سفر طے کب ہوا؟ جب دل میں دنیا کی وابستگی ختم ہو گئی، ختم ہو گئی، دنیا کی وابستگی ختم ہو گئی۔ یہ ہے کربلا والے، یہ ہے حقیقت تقویٰ، یہ ہے حق پرستی کا حقیقی جذبہ۔ جملہ بدل دوں، یہ ہے امام شناسی، یہ ہے امام کی معرفت۔ کہوں جملہ معذرت کے ساتھ، یہ تاریخ کے واقعات کو آپس میں تقابل کیا کرے، کمپیئر کیا کرے، ان کا ایک درس ملتا ہے۔ جنگ صفین میں نیزوں پہ قرآن بلند ہوئے تو لشکر علی میں نکل کر کچھ لوگ خوارج بن گئے۔ یہ خارجی لشکر علی سے نکلے ہیں، یہ لشکر امیر شام سے نہیں نکلے۔ بھئی یہ درس ہے، یہ توجہ فرمائیں، بہت بڑی بات ہے، آپ متوجہ ہیں انشاءاللہ، ہمتن گوش ہیں۔ یہ درس ہے، مقام عبرت بھی ہے، مقام درس بھی ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں میری اس بات کی معنویت پہ غور کیجئے گا۔ یہ مقام درس بھی ہے، مقام عبرت بھی ہے۔ مقام درس کیا ہے؟ کہ ایسے حالات میں ایسا نہیں بننا جیسے خارجی بنے، ویسا بننا ہے جیسا مالک اشتر بنا ہے۔ ہائے ہائے ہائے،
یہ ہے پیغام۔ توجہ فرمائیں گے، آج کے حالات کے اور ہر دور کے حالات کے تناظر میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ اس واقعے کا درس کیا ہے اور عبرت کیا ہے؟ کربلا والوں میں اور صفین والوں میں فرق کیا ہے؟ ایک جملے میں عرض کر رہا ہوں، وہ لشکر علی سے نکلے اور قاتل علی بن گئے اور قاتل حسین بن گئے۔ امام حسین کا قاتل اور مولا کائنات کا قاتل اور حضرت امام حسن، تینوں کے قاتل خارجی ہیں۔ جودہ بنت اشعث بن قیس کی بیٹی، وہ بھی خارجی، ایسے ہی ہے نا، خارجی۔ اور شمر ابن ذوالجوشن، یہ بھی خارجیوں میں شامل، اور عبد الرحمن ابن ملجم مرادی ملعون خارجیوں میں شامل۔ توجہ ہے، تین اماموں کے قاتل ہیں۔ کہاں سے نکل کے قاتل بن گئے؟ لشکر علی سے۔ نہیں، توجہ فرمانا، شیعہ سنی بھائی دونوں آتے ہیں، ممبر سے کہہ رہا ہوں، ایسی بات نہیں کہہ رہا جس سے کسی مکتب و مذہب کی توہین ہو، بات جو ممبر سے کہہ رہا ہوں سنیں۔ یہ ہے مقام عبرت کہ مولا کے لشکر میں ہو کر بھی وہ بن گئے۔ تو کیوں بن گئے؟ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، وہ توجہ فرماؤ، یہ کیوں خارجی بن گئے؟ پتہ ہے ان میں اور مالک اشتر میں فرق کیا تھا؟ خارجیوں کے پاس بصارت تھی، بصیرت نہیں تھی۔ بصارت تھی، بصیرت نہیں تھی۔ کیا کہنا چاہتا ہوں؟ ان آنکھوں سے دیکھتے تھے، معرفت کی آنکھوں سے نہیں۔ اور آسان کرتا ہوں، یہ ان کی خامی یہ تھی، منظر دیکھ رہے تھے، پس منظر نہیں۔ یہ سامنے والوں کو دیکھ رہے تھے، ان کے پیچھے ہدف کیا ہے وہ نہیں۔ چلو آسان کرتا ہوں، نوجوان بھائیوں کے لیے جملہ آسان کرتا ہوں۔ پتہ ہے انہوں نے دھوکہ کب کھایا؟ جب لشکر علی بڑھ رہا ہے۔ اب وہ سامنے دشمن کا خیمہ سامنے، اور مالک اشتر لشکر لے کے وہ جس پہ علی ناز کریں، یوں بڑھ رہے ہیں جیسے انسان دیکھ نہیں سکتا کہ کتنی تیزی سے مالک اشتر تلوار چلا رہے ہیں۔ چلو ایک جملہ درمیان میں کہتا ہوں، لطف اندوز بھی ہو جاؤ گے اور مقام مالک اشتر بھی کسی حد تک سامنے آ جائے گا۔ آیت اللہ حسین انصاریان نے عرفان اسلامی میں یہ جملہ نقل فرمایا، کہتے ہیں یہ جو جنگ صفین ہے یہ 6 ماہ تک رہی، آپ جانتے ہیں، اس کے درمیان مذاکرات ہوتے رہے، پھر جنگ ہوتی تھی رک جاتی تھی، ہوتی تھی رک جاتی تھی۔ ایک دن جنگ ہوئی، مولا بھی آئے میدان میں، یہ جنگ صفین میں، مالک اشتر بھی گئے۔ تو اب آئے تو ظاہر ہے تلوار سے مرتا تھا جو، تو پتہ ہوتا تھا مولا نے اس لشکر پہ حملہ کیا، میں نے اس پہ کیا۔ تو کہتے ہیں ایسے ہی اکیلے بیٹھ کے گن رہے ہیں، کہتے ہیں میں نے جب گنے تو میرے 999 ہوئے، اور میرے مولا کے کہتے ہیں 1000۔ دل میں سوچا، مقابلہ نہیں کیا، سوچا، کہنے لگے ایک اور ہو جاتا تو علی سے مقابلہ نہیں، لیکن مولا سے میں بھی جا کر مولا کے حضور یہ کہتا کہ مولا غلام نے بھی آج 1000، آپ کے بھی تلوار سے 1000۔ یہ سوچا۔ آغا حسین انصاریان کہتے ہیں دروازے سے، خیمے کے در سے آواز آئی، مالک علی بلا رہے ہیں۔ میں نے کتاب کا حوالہ دیا، عرفان اسلامی، مالک علی بلا رہے ہیں۔ اب کانپنا شروع کیا، اٹھے، مولا کے پاس گئے، مولا خیمے میں تشریف فرما تھے بلا تشریف، سلام کیا، بیٹھ گئے۔ ایسے ہی مولا نے کہا مالک کیا سوچ رہے تھے؟ مالک کیا سوچ رہے تھے؟ سنیں گے جواب؟ کہنے لگے میں کم معرفت تھوڑا ہی ہوں، جب آپ کو پتہ چل گیا تو بتاؤں کیوں؟ آئے ہائے ہائے، میں بتاؤں کیوں جب آپ نے بلا لیا اور آپ کو پتہ ہے؟ کہنے لگے مالک سن، تیرے اور میرے تلوار چلانے میں فرق ہے، تیرا تلوار چلانا میری اطاعت میں ہے، لیکن تو دیکھتا ہے یہ مقابل میں ہے، ادھر والا چلائی سر کاٹ دیا، چلائی سر کاٹ دیا۔ کہتے ہیں میں ایسے ہی تلوار نہیں چلاتا۔ علی فرماتے ہیں میں میدان جنگ میں بھی تلوار چلانے سے پہلے 7 پشتیں دیکھتا ہوں آنے والی، کہ ان میں ایک بھی اگر میرا نکل آئے چھوڑ دیتا ہوں، اسے نہیں دیکھتا، اسے دیکھتا ہوں جو میرا آ رہا ہے۔
سلامت رہیں، جزاک اللہ۔ لیں آپ سب متوجہ ہیں اور انشاءاللہ جملہ بڑا قیمتی ہے، اگر آپ نے توجہ ہے، اور انشاءاللہ میں معذرت چاہتا ہوں، جسارت بھی نہیں کرتا۔ لو اب پتہ چلا کہ علی نے ہر جگہ تلوار نہیں چلائی۔ سوچتے رہیے گا میں نے کیا کہا ہے، علی نے ہر کسی پہ نہیں چلائی۔ یہ تھوڑا ہی تھا کہ ان سے محبت تھی، جانتے تھے انہی میں میرے ہیں اور وہی ہوں گے تو اونٹنی کی ٹانگیں کاٹیں گے۔ ہائے 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 ہائے، جانتے تھے۔ یہی تو پوچھا تھا ایک علی کے چاہنے والے نے، جسے علی کہتے تھے تو میرا بیٹا ہے، پوچھا تھا یا علی یہ کیا محبت آپ کی، ہوں ادھر۔ فرمایا تجھے خوشخبری ہے کیا؟ فرمایا کھارے پانی میں ہی موتی پیدا ہوتے ہیں۔ مولا نے فرمایا تھا تجھے اللہ نے میرے لیے اس کے گھر میں بھیج کر قیامت تک کے لیے حجت بنایا ہے، یہ دلیل بنایا ہے، یہی تو وجہ ہے۔ تو اب جو جملہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ ہیں صفین میں حضرت مالک اشتر، تو حملہ کرنے والے، اور ادھر کیا ہوا؟ اب تو آپ کو یہ واقعہ یاد بھی ہے، قرآن نیزوں پہ بلند ہو گئے۔ اگر آپ اس کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں خلافت و ملوکیت پڑھ لیں، علامہ شبلی نعمانی کی سیرت النبی پڑھ لیں، دوسری کتابیں پڑھ لیں جو مولا کائنات پہ لکھی گئی، جنگ صفین پہ نیزوں پہ کیا کیا؟ قرآن بلند ہو گئے۔ بے توجہ فرمانا، جیسے ہی نیزوں پہ قرآن بلند ہوئے، حضرت مالک پھر بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ ادھر سے کیا ہوا؟ ادھر سے کیا ہوا؟ حضرت مالک اشتر نے محسوس کیا میرے پیچھے جو گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں تھیں وہ کم ہو گئی۔ مڑے دیکھا چند لوگ ساتھ ہیں، باقی دور کھڑے ہیں۔ تو حضرت مالک اشتر نے وہیں سے پکارا، کیوں رک گئے ہو؟ سنیں گے جواب۔ کہنے لگے مالک ذرا سامنے بلندی پہ دیکھا بلا تشبیہ۔ حضرت مالک اشتر نے یوں دیکھا اور پھر یوں مڑے، کہنے لگے آؤ حملہ کرو۔ کہنے لگے مالک لگتا ہے تو نے جلدی میں دیکھا نہیں۔ کہنے لگے کیا دکھانا چاہتے ہو؟ کہنے لگے وہ دیکھیں سامنے نیزوں پہ قرآن ہے۔ سنیں گے جواب۔ حضرت مالک اشتر نے کہا پھر بھی حملہ کرو۔ کہنے لگے قرآن پہ حملہ کریں؟ کہا نہیں۔ کہا لیکن سامنے قرآن ہے۔ کہا میں یہی تو کہہ رہا ہوں حملہ کرو۔ کیوں؟ کہنے لگے یہ جو قرآن نیزوں پہ بلند ہے یہ تو لکھا ہوا قرآن ہے، ہماری پشت پر تو حقیقی قرآن ہے۔ سننا آج کی مجلس میں یہ پیغام لے کے جانا۔ حضرت مالک اشتر نے عجیب جملہ فرمایا، فرمایا سنو، کیا تم سمجھتے ہو ہمارے مخالف اور مقابل قرآن کو سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں؟ نہیں توجہ ہوئی، سمجھتے اور مانتے ہیں۔ کہنے لگے کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا اگر یہ قرآن کو سمجھتے ہوتے تو علی سے لڑنے آتے۔ ہائے 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 ہائے۔ فرمایا قرآن کی کون سی آیت ہے جو علی سے لڑنے کا جواز دے؟ کون سی آیت ہے؟ تو اب حضرت مالک اشتر نے کیا ہمیں سمجھایا؟ سنو یار، آج کے تناظر میں سمجھایا کہ نیزوں پر قرآن بلند ہوتے نہیں دیکھنا، بلند کرنے والوں کو دیکھنا ہے۔ کیا خوبصورت جملہ جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے خوارج پر پوری کتاب لکھی، اس کتاب میں یہ جملہ لکھ کے کہتے ہیں اس کے بعد کسی اور جملے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن مولا نے پھر بھی فرمائے۔ کیا فرماتے ہیں؟ جب یہ آئے نا خوارج علی کے سامنے، اس کے بعد پورا واقعہ ہوا، وہ آپ جانتے ہیں حکمیت، اور اس میں ادھر سے موسیٰ اشعری اور ادھر سے ادھر سے عمر بن عاص، اور وہ جو کچھ ہوا آپ خلافت و ملوکیت میں پڑھ لیں۔ اس کے بعد انہوں نے نعرہ لگایا، خوارج نے ایک نعرہ لگایا، کیا؟ لا حکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ سنیں گے جواب؟ میرے مولا نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کلمۃ حق یراد بہا الباطل، جو کہہ رہے ہو وہ حق ہے، جو نیت ہے وہ باطل ہے۔
بس آج یہی سمجھ لیں اور آپ تک میری بات پہنچ جائے تو مجھے خوشی ہو گئی۔ مولا کا جملہ ہر جگہ اپنی امام ہے نا، علی امام ہے، یہ امامت ہے، یہ رہبری ہے۔ مولا کے جملے کو اپنی زندگی کا مطمع نظر بناؤ۔ کیا مولا نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو کہہ رہے ہو وہ حق ہے۔ میں یہ نہیں کہتا حکم اللہ کا نہیں چلنا چاہیے، لیکن نیت باطل ہے۔ وہ کیا؟ فرمایا تم حکم اللہ کا کہہ کے اللہ کے بنائے حاکم کا انکار کر رہے ہو۔ فرمایا اللہ کا حکم چلے گا تو حاکم تو اللہ ہی بنائے گا۔ فرمایا وہ خود تو نہیں آتا، 1,24,000 نبی ہی بھیجے، تو آج بھی اللہ کا حکم نافذ وہ کرے جسے اللہ نے بنایا۔ سننا، فرمایا تمہارا کلمہ حق ہے، جو کہہ رہے ہو اس پہ علی کو اعتراض نہیں، نیت باطل ہے۔ لیں بھائی، یہ مجلس سال کے بعد مجھے یہاں آنا ہوتا ہے اور ماشاءاللہ شیعہ سنی اکٹھے یہی پیغام دے رہا ہوں۔ توجہ فرمانا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ توجہ فرمانا، جو کہنا چاہ رہا ہوں، میرے مولا نے بتایا یہ نہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھو نیت کیا ہے۔ صرف کلمہ حق کے پیچھے نہ چل پڑنا جب تک نیت کا پتہ نہ چلے۔ کیوں دہرایا یہ جملہ؟ ہمیں صحابہ کے نام و عنوان سے مسئلہ نہیں، ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں اور کسی کے کہنے پہ نہیں کریں گے۔ ہمارے دل میں صحابہ کا احترام ہے اور رہے گا، اس کا سبب تم نہیں، اس کا سبب ہمارا اپنا عقیدہ ہے۔ ہاں اہل سنت بھائیوں کو پیغام دے رہا ہوں، یہ نہ دیکھو عنوان کون صحابہ کا دے رہے ہیں، یہ دیکھو عنوان دینے والے کون ہیں۔ لو سنو، ہم صحابہ کے مخالف نہیں، اس بل کے مخالف ہیں، صحابہ کے نہیں، بل کے ہیں۔ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یہ بل صحابہ کو بچانے کی کوشش نہیں، یہ دشمنان اہل بیت کو صحابہ بنانے کی کوشش ہے۔ میری بات پہ توجہ ہے؟ جزاک اللہ، سلامت رہیں۔ اللہ صلی علی۔ بھئی تھوڑا میرے ساتھ رہیں گے، میں آپ کی نمائندگی میں کچھ کہوں، آپ کی نمائندگی میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ ہم صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں اور کسی کے خوف اور ڈر سے نہیں، لیکن منبر سے کہہ رہے ہیں ہم صحابیت کا معیار وہی مانیں گے جو خدا، مصطفیٰ، مرتضیٰ، سیدۃ النساء نے دیا ہے۔ ہم صحابیت کا معیار خدائی مانیں گے، کسی تکفیری کا نہیں مانیں گے، کسی ناسبی خارجی کا، پاکستان کے دشمن کا نہیں مانیں گے۔ منبر سے کہہ رہے ہیں ہم صحابہ اور اہل بیت میں فرق کو مانتے ہیں۔ کتنا فرق مانتے ہیں؟ جتنا اللہ نے بتایا۔ اللہ نے کتنا فرق بتایا؟ پرسوں کا جملہ ذہن میں ہے، بول کے بتائیے گا۔ نماز بغیر درود کے ہوتی ہے؟ درود کن پر ہے؟ آل محمد پہ۔ تو ساری امت پہ درود پڑھنا واجب ہے یا نہیں؟ تو صحابہ بھی پڑھتے تھے یا نہیں؟ پڑھتے تھے۔ لو، جو درود پڑھے وہ صحابی ہے، جس پر درود وہ آل ہے۔ توجہ ہے؟ نہیں، اب جملہ سنیں، نام لے رہا ہوں، اہل سنت بھائی غور سے سن لیں۔ میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے اس جملے کی تائید کر رہا ہوں اور وہی جملہ دہرا رہا ہوں۔ ان سے کسی نے پوچھا علی میں اور امیر شام میں فرق کیا ہے؟ یہ تاریخ کا ظلم ہے۔ یہ ناسبیوں، خارجیوں نے علی اور اولاد علی پہ ظلم کیا، لیکن ان کا جواب بڑا خوبصورت ہے۔ غصے میں آ گئے، پوچھنے والے نے شرارت کی تھی اور پوچھا بھی گجرانوالہ میں تھا اس جلسے میں،
کہنے لگا بتائیں علی میں امیر شام میں فرق کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا میں تجھے دلائل نہیں دوں گا چونکہ تجھے پتہ ہی نہیں کیا پوچھا ہے، لیکن ایک جملے میں جواب دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا نماز میں درود ہے؟ کہنے لگا ہے۔ کہنے لگے آل محمد میں علی ہے؟ کہنے لگا ہے۔ کہا بس اتنا ہی فرق ہے، علی نماز میں نہ آئے نماز نہیں، امیر شام آ جائے نماز نہیں۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ بہت شکریہ، سلامت رہیں، توجہ فرمائے۔ میرا وہ جملہ تو یاد ہوگا 2 سال پہلے عرض کیا تھا، وقت نہیں بدلتا، حالات نہیں بدلتے، اس لیے وہ جملہ دہرا رہا ہوں، ممبر سے کہہ رہا ہوں۔ 2 ہیں، اہل بیت، اصحاب رسول، لو یہ ہے ہمارا نقطہ نظر۔ اصحاب ہمارے احترام کا جز ہیں، آل محمد ہمارے ایمان کا جز ہے۔ ممبر سے ہے، اصحاب کا احترام کرتے ہیں، آل کی اطاعت کرتے ہیں، احترام نہیں۔ کیوں؟ لو سنیں، صحابیت ایک ڈگری ہے، منصب نہیں۔ صحابیت ڈگری ہے، منصب نہیں۔ کیا ڈگری اور منصب میں کیا فرق ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بچے نے ایم اے کر لیا تو وہ بتائے گا میں اے لیول ہوں، میں ایم اے ہوں، میں پی ایچ ڈی ہوں، تو یہ پی ایچ ڈی ایم اے ہونا ڈگری ہے۔ اچھا اسے نوکری مل گئی، اب تھوڑے ہی بتاتا ہے میں پی ایچ ڈی ہوں، اب کہتا ہے میں مینیجر ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں، منصب بتا رہا ہے۔ توجہ نہیں ہے، منصب بتا رہا ہے۔ لو کلمہ پڑھ کے مسلمان بننا ڈگری ہے، منصب نہیں۔ مومن بننا ڈگری ہے، منصب نہیں ہے۔ صحابیت ڈگری ہے، منصب نہیں۔ منصب اور ڈگری میں فرق ہے، ڈگری کا احترام ہوتا ہے، منصب کی اطاعت ہوتی ہے۔ سنو، کوئی پوچھے کہ علی میں کون سی شے ہے، وہ بھی تو رسول کے اہل بیت میں۔ سنو، اگر صرف یہ اہل بیت رسول میں شامل ہوتے تو ہم احترام کرتے، اطاعت نہ کرتے۔ رسول نے بتایا علی صرف میری اہل بیت میں شامل نہیں، علی کو امت میں منصب حاصل ہے۔ کیا؟ من کنت مولا۔ سلامت رہیں۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں، جزاک اللہ، پروردگار آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شیعہ سنی بھائیوں میں وحدت قائم رکھے۔ اب میں آپ سے ایک گزارش کروں گا، یہ بات کہنے سے پہلے انشاءاللہ موضوع تو بہت ابھی باقی ہے، دوسرا پہلو ذکر ہی نہ ہو سکا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، جو کی پوائنٹ ہے وہ یہ ہے۔ ساحل بھائی کی پوائنٹ تو یہ ہے نا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک جملہ کہوں گا، قرآن نے بھی یہ کہا سچوں کے ساتھ ہونا ہے، سچوں کے پاس نہیں جانا۔ سچوں کے پاس اور ہیں، ساتھ اور ہیں، ایسا ہی ہے نا، سچوں کے ساتھ جانا ہے، پاس نہیں۔ لو اگر کسی کو اعتراض ہو کل وضاحت کروں گا، اور انشاءاللہ خوبصورت طریقے سے وضاحت کروں گا۔ ساتھ اور پاس والوں میں فرق ہے، فرق ہے، اور یہ فرق ہم نے نہیں مصطفیٰ نے بتایا اور ہر جگہ بتایا۔ دیکھیں جنگ احد میں 2 طرح کے کردار سامنے آئے، سرکار کی آنکھ کھلی، قرآن ہے، قرآن سامنے علی نظر آئے۔ ساری تاریخیں پڑھ لیں، تفسیریں پڑھ لیں، علی سامنے زخموں سے چور چور، اور پوچھا سرکار نے، دیکھا، کہا یا علی کچھ لوگ، کہا چلے گئے، کہا آپ کیوں نہیں گئے، کہا مجھ میں ان میں فرق ہے، وہ پاس والے میں ساتھ والا۔ آئے ہائے، وہ پاس والے تھے میں ساتھ والا ہوں۔ لو آج ہے 26 صفر، پرسوں ہے 28 صفر، 28 صفر، 28 صفر مذہب اہل بیت میں سرکار دو عالم کا روز وفات یا شہادت ہے، دونوں روایتیں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ سننا،
روز وفات کہہ لو یا شہادت کہہ لو، ہے نا؟ صرف کائنات میں شیعہ مکتب ہے جو سرکار کا وصال مناتا ہے۔ لو جن دوستوں کو بات پہنچ جائے، معذرت چاہتا ہوں، میں جسارت نہیں کر رہا، لیکن سوچنا گہری بات ہے اور آپ گہرے دوست ہیں، جانتے ہیں۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں، ہمارے علاوہ کوئی رسول کی وفات نہیں مناتا۔ سوال ہے کیوں؟ چونکہ وفات منانے میں کچھ لوگ بے نقاب ہوتے ہیں۔ سوچتے رہنا میں نے کیا کہا ہے۔ وفات کا ذکر ہوگا تو غسل کا ذکر ہوگا، کفن کا ذکر ہوگا، دفن کا ذکر ہوگا، جنازے کا ذکر ہوگا۔ ہائے 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 ہائے، میری بات پہ توجہ ہوئی ہے؟ بہت شکر۔ میں نے طنز نہیں کی، میں نے حقیقت بتائی ہے، حقیقت۔ لو ایک جملہ اور کہتا ہوں اور عرض کرتا ہوں، پرسوں میری وابدہ ٹاؤن میں مجلس ہے، اس میں کل بھی ہے، تفصیل سے یہ چونکہ موضوع وہاں یہی ہوگا، لیکن ایک جملہ کہتا ہوں، ایک جملہ عرض کرتا ہوں۔ پاس اور ساتھ والوں میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ یہ جو وفات یا وصال یا شہادت ہم مناتے ہیں، کیوں مناتے ہیں؟ کیوں مناتے ہیں؟ تاکہ دنیا کو یہ حقائق پہنچائیں، یہ حقائق پہنچائیں۔ کون سے حقائق؟ کون سے حقائق؟ میں نہیں کہتا، الفاروق علامہ شبلی نعمانی پڑھ لیں۔ انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا اگرچہ لوگوں کو حیرانگی ہوگی، لیکن انہوں نے کہا بڑے بڑے لوگ جنازے میں شریک نہیں ہوئے۔ اچھا سننا، معذرت چاہتا ہوں، خصوصاً تمام برادران شیعہ سنی دونوں سے معذرت کے ساتھ اشارے میں بات کروں گا، کسی کو تکلیف نہ ہو، اذیت نہ ہو، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ اب یہ تاریخ کی حقیقت ہے۔ پتہ ہے اس واقعے کے بعد مولا کائنات جس کے پاس جاتے اسے کہتے غدیر بھول گئے؟ مدینے میں جب کوئی نظر آتا نا کہتے ادھر آؤ، غدیر بھول گئے؟ وہ ایک جواب دیتے۔ سب نے لکھا، یا علی آپ بھی آ جاتے۔ پتہ ہے کہاں؟ وہاں آپ بھی آ جاتے۔ اب یہ نوجوان بزرگوں سے پوچھا کریں، تاریخ پڑھا کرو یار، پڑھا کریں، تاریخ میں پڑھا کریں، کدھر کا اشارہ کر رہا ہوں۔ کہا آپ بھی وہاں آ جاتے؟ علی عجیب جواب دیتے، کہتے میں وہاں آ جاتا؟ سوچ رہے ہو کسے چھوڑ کے آ جاتا؟ چلو ایسے بھی بات سننا چاہیے، بہت بڑی بات ہے میری نظر میں، اس لیے اتنی توجہ اور دل سے کہنا چاہ رہا ہوں۔ سرکار امیر المومنین فرماتے میں کسے چھوڑ کے آ جاتا؟ رسول کو، جنازہ رسول کو۔ جملہ کہوں، یہ ہے میرا علی، یہ ہے میرا مولا۔ ایسے ہی تھوڑا ہم مولا کو مولا مانتے ہیں۔ سنیے گا، یا علی تیری وفا پہ قربان، لوگ تو زندگی میں وفا نہیں کرتے۔ ہائے ہائے، میں نے بات عرض کر دی ہے، لوگ تو زندگی میں وفا نہیں کرتے، رہبر پہ مشکل آئے پہلے چھوڑ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا بھائی، لوگ تو زندگی میں وفا نہیں کرتے، مولا تجھ پہ قربان، رہبر کی آنکھیں بند ہو گئی اور تو وفا نبھا رہا ہے، وفاداری ادا کر رہا ہے۔ لیکن جو جملہ یہاں کہنے لگا ہوں، میں نے اسلام آباد بھی کہا، فیصل آباد بھی عرض کیا، یہاں بھی دہرا رہا ہوں۔ کیا مولا فرماتے ہیں میں رسول کو اس حال میں چھوڑ جاتا؟ بھائی سنیں، فرض کریں، اب فرض فضیلت مولا بتانی ہے، اور فضیلت بھی ایسی ہے جسے سوچیں گے تو لذت آئے گی اور آپ کے دل و دماغ میں ایک نیا روح کھلے گا۔ وہ کیا؟ فرض کر لیں اگر مولا بھی چلے جاتے، نقل کفر نہ باشد، مولا بھی رسول خدا کو اسی حال میں چھوڑ کر چلے جاتے، بولیں تاریخ میں یہ واقعہ آج ہے نا کہ کون کون نہیں تھے، لکھ دیا نا مولانا شبلی نعمانی نے۔ نعوذ باللہ اگر علی بھی چلے جاتے تو لکھا جاتا یا نہیں؟ بولے نا، لکھا جاتا۔ تو یہ تاریخ صرف آپ پڑھتے ہیں یا غیر مسلم بھی پڑھ رہے ہیں نا؟ آج بھی پڑھ رہے ہیں۔ اگر یہ ہو جاتا تو وہ پڑھتے نا، ابھی تو پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کچھ چلے گئے علی رہ گئے، تو جانتے ہیں علی کیا تھے، تو ان کو علی نظر آتے ہیں۔ اگر علی بھی نہ ہوتے تو رسول کو دفن کون کرتے؟ عام لوگ، ایسا ہی ہے نا۔ تو تاریخ میں اگر یہ لکھا جاتا اور غیر مسلم اگر ہمیں سب مسلمانوں کو پوچھ لیتے، او مسلمانوں رسول
اور رسول کا جنازہ اور یہ حالت. پوچھتے بولیں آپ بولیں, ہمارے پاس کوئی جواب ہوتا؟ میری بات کا جواب دیجئے گا, ہوتا کوئی جواب؟ نہ. تو ساری امت کا سر شرم سے جھک جاتا نا. میں جذبات سے جملہ نہیں کہوں گا, میں جو جملہ جس پیمانے پہ کہنا چاہتا ہوں کاش اللہ مجھے تاثیر دے کے پہنچ جائے, تو ساری امت کا سر شرم سے جھک جاتا جب علی بھی نظر نہ آتے. ایسا ہی ہے. لو یہ ہے علی جو خلافت قربان کر دے لیکن امت کا سر شرم سے جھکنے نہ دے, اسے علی کہتے ہیں. ہائے 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 ہائے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. توجہ ہوئی ہے میری بات؟ اللہم صلی علی محمد. توجہ ہوئی ہے میری بات پہ؟ نہیں, مجھے پتا ہے جملے کی معنویت اتنی بلند ہے کہ علی کی عظمتوں کے ساتھ مولا کی مظلومیت ہے, اس لیے آپ سوچ رہے ہیں جو میں نے کہا. میں نے جب یہ جملہ ذہن میں آیا اللہ کی قسم شکر ادا کیا. کیسے؟ اے علی تو نے کہا خلافت جاتی ہے تو جائے. بھائی اگر مولا وہاں چلے جاتے اور امیدوار بن جاتے تو انصار اور بہت سارے قبیلے علی کے ساتھ لگ جاتے, انصار کے لگ جاتے. حضرت سعد بن عبادہ نے تو بیعت ہی نہیں کی, بہت بڑا قبیلہ تھا, تو کم از کم وہاں جھگڑا بن جاتا نا, اختلاف ہو جاتا تو فیصلہ تو نہ ہوتا. ایسا ہی ہے نا, تو مولا کو فائدہ ہی ہوتا نا. میں کچھ کہہ رہا ہوں, فائدہ ہی ہوتا. علی نے کہا نا مجھے یہ خلافت نہیں چاہیے, مجھے رسول چاہیے. میں قیامت تک کے لیے امت مصطفیٰ کو شرمندہ نہیں ہونے دوں گا. جملہ میں پھر کہہ گیا, جو امت کو شرمندہ نہ ہونے دے, اپنے اوپر ظلم برداشت کر لے, اسے علی کہتے ہیں. آئے ہائے ہائے. اے علی تیری عظمتوں پہ قربان, اے علی تیرے مقام و مرتبہ اور تیرا صبر و استقامت اور تیرا ایثار, تیری قربانی کہاں چلی گئی؟ تو نے کہا جو ہوتا ہو, میں کبھی بھی اسلام اور مسلمان کا سر شرم سے جھکنے نہیں دوں. یہ ہے علی, یہ ہے میرا مولا جو اپنے اوپر ظلم برداشت کر لے لیکن اسلام کو کبھی ایسی جگہ پر کھڑا نہ کرے کہ لوگوں کا اعتراض اس پر ہو جائے. اچھا اب آج جو بات آپ کی خدمت میں پہنچانی ہے اس سے پہلے یہ تمہید اس لیے 2 لفظوں کی ضروری ہے کہ میں نے اس کتاب سے پڑھ کے بل جو اسمبلی میں آیا تھا, الحمدللہ یہ اب تصدیق ہو گئی ہے کہ وہ بل پاس نہیں ہوا, واپس آ گیا ہے, قانون نہیں بنا. یعنی پاکستان میں اب کو یہ خوشی اس لیے نہیں ہے کہ کوئی شیعہ کا مسئلہ تھا, پاکستان کا مسئلہ تھا. پورے پاکستان میں ایک گلی گلی جنگ چھڑ جاتی اور باقاعدہ ناصبیوں خارجیوں نے اسی بنیاد پر ابھی یزید پہ لعنت کرنے پہ پرچے کروا رہے ہیں. کہتے ہیں یہ یزید ابن معاویہ کیوں لکھا؟ تو کیا لکھیں؟ یا تو مان جائیں, تو کیا لکھیں نہ بتائیں نا. کہتے ہیں یہ کیوں لکھتے ہیں, تو پھر بتائیں کیا لکھیں. تو بندے کی اولاد ہی اب ایسی ہو تو اب ہم کیا کریں. لیکن یہ مجبوریاں بنا رہے ہیں. چاہتے کیا ہیں سنیں, یہ جو محبین اہل بیت اہل سنت اور تشیع ہیں ان کو گھیرنا چاہتے ہیں. کون؟ ناصبی اور خارجی. سنو ممبر سے کہہ رہا ہوں, کسی کا خوف نہیں. اسی بل کی حمایت کرنے والا ایک بندہ ابتسام علیہ ظہیر, دونوں لاہور میں رہتے ہیں دونوں. ان کی پارٹی نے 2 سال پہلے جلوس نکالا, یہی لاہور, نعرے لگائے امیر یزید زندہ باد, امیر یزید زندہ باد, نعرے لگائے. میرے پاس کتابیں موجود ہیں یہاں, ان سلفیوں سے پوچھ لو یزید کو کیا مانتے ہو. میں کل اب کتاب لاؤں گا, اہل سنت جو مانتے ہیں وہ ممبر سے بتاؤں گا. اہل سنت یزید کو رحمت اللہ نہیں کہتے. اس کا معنی ہے جو یزید کو رحمت اللہ کہے وہ سنی نہیں. ایسا ہی ہے نا, وہ سنی نہیں. اس بل کے حامی یہ ہیں
یہ ہے ناصبی خارجی یزیدی. یزیدی اور ایسے نہیں یزیدی کہہ رہا جو آپ کی ایسے ہی کہہ دیتے ہیں، حقیقت میں یزیدی. وہ یزید کا دفاع کرتے ہیں، اتنی اتنی موٹی کتابیں لکھی، سعودی عرب سے چھپی. یہ ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ بل کے ذریعے اس پاک دھرتی پر نجس لوگوں کو زندہ کرنا تھا. ہاں یہ مقصد تھا. مقصد یہ تھا پاکستان کو فرقہ واریت کی دلدل میں پھنسایا جائے، یزید جیسے پلیتوں کو، شمر جیسے پلیتوں کو، عمر ابن سعد جیسے پلیتوں کا دفاع کیا جائے. اور کیا. ابھی ایک کلپ آیا ہے کہ سیدنا مروان کلپ آیا ہے اور وہ کہتے ہیں جی وہ صحابی تھا، اس پر اس سب و شتم کرنے والے پہ پرچہ کرو. یہ ہے اینڈ کیا ہونا تھا. اور ہے میرے پاس کلپ ہے، ویڈیو کلپ ہے، کتاب نہیں کہہ رہا، ویڈیو کلپ ہے. ایک حرامی ملا ناصبی خارجی کہہ رہا ہے یزید تابعی تھا، صحابی کا بیٹا ہے. یہ ہے مقصد. میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ کہنا یہ چاہتا ہوں، سنو خدا کی قسم، اس کا یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں. میں نے جملہ عرض کرنا ہے اور آپ سب سے توجہ چاہنی ہے. اہل بیت کا مسئلہ شیعوں کا مسئلہ نہیں، اہل بیت کا مسئلہ خدا کا مسئلہ ہے. میں نے بات کہہ دی ہے، یہ رسول کا مسئلہ ہے. اہل بیت کا دفاع، یعنی دفاع سے مراد اہل بیت کی حمایت. یہ شیعہ پر احسان نہیں، یہ اپنی آخرت بہتر کرنا ہے. بھائی قبر میں نہ کسی صحابی کا سوال ہوگا، نہ کسی صحابی کے بیٹے کا سوال ہوگا. سوال ہوگا تو آل محمد کا ہوگا. اور سنو، جس جنت میں جانا چاہتے ہو اس جنت کے سردار علی کے بیٹے ہیں. اس لیے میں حسنین کا حامی ہوں، حسنین کا حامی ہوں. ہاں ہم کسی فرقے کے خلاف نہیں، لیکن ممبر سے کہہ رہے ہیں تکفیریوں، ناصبیوں، خارجیوں کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. ہر میدان میں ان کے مقابلے پہ رہیں گے. اور سنو، ان ناصبی خارجی کہہ رہے ہیں فلاں بھاگ گئے. نہیں، ہم بھاگے نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں تمہاری بنائی ہوئی گراؤنڈ پہ نہیں کھیلیں گے، ہم اپنا میدان خود سجاتے ہیں. ہمارا مقصود بل واپس کرنا تھا، ہو گیا. تم نے مٹھائیاں تقسیم کی تو لو، ہم نے وہ کر لیا جو کرنا چاہتے تھے. ہم کیوں احتجاج کریں؟ اب تم کرو، شکست تمہیں ہوئی ہے. ہاں اس لیے کوئی ضد میں نہیں آنا. یا رسول اللہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ، سلامت رہیں. علی ولی اللہ، علی ولی اللہ. توجہ ہے میری بات پہ؟ ہاں آپ نے کوئی جذباتی نہیں ہونا. پاکستان میں یہ تنہا ہو گئے ہیں، تنہا سننا، تکفیری یتیم ہو گئے ہیں. ان کے سروں سے ہاتھ اٹھ گئے ہیں. ہاں اب ان کا باپ صرف یزید ہے. اب پتہ نہیں باپ ہے کہ کزن ہے. میں جملہ جلدی میں کہہ گیا، مجھے نہیں پتا باپ ہے یا کزن ہے. جو کہیں انہی سے رشتہ ہے. ہمارا نہ یزید سے تعلق نہ یزید والوں سے تعلق ہے. ہمارا کسی سے تعلق نہیں ہے. یہ یتیم ہو گئے ہیں. اب یہ ہاتھ پاؤں مارے ہیں. کیسے یتیم ہو گئے؟ پاکستان میں کسی بڑے پیر نے ان کی حمایت نہیں کی. پاکستان انہیں شکست ہوئی ہے. پاکستان کے جید اہل سنت علماء جو محب اہل بیت ہیں، وہ نجی محفلوں میں، مجھے ایک چھوٹا سا طالب علم لیکن باخبر ہوں، میرا محبت فرماتے ہیں جو قیادت ہے اور ان کے ساتھ ایک استادی شاگردی کا تعلق ہے. انہوں نے مجھے خود بتایا کہ جید اہل سنت علماء نے کہا، انہوں نے کہا یہ بل یہ صحابہ کو بچانے کے لیے نہیں آیا، یہ اہل بیت کے دشمنوں کو بچانے آیا ہے اور یہ اکابرین اہل سنت کے نظریے کے خلاف ہے. ہاں اس بل کا نقصان، چلو اشارے میں بات کرتا ہوں، اس بل کا نقصان ان پیروں کو بھی ہوتا. کن پیروں کو؟
جو علی کو افضل مانتے ہیں، اعلیٰ مانتے ہیں، عرفہ مانتے ہیں، ہاں ان کو نقصان ہوتا، وہ بھی سمجھ گئے۔ چونکہ مولا علی کے معاملے میں اور جنگ صفین اور جنگ جمل کے معاملے میں اہل سنت کا نظریہ واضح ہے، وہ کہتے ہیں حق علی کے ساتھ ہے۔ تو جب ادھر حق ہو گیا تو ادھر تو حق نہیں مان رہے۔ یہ تھا مقصد کہ ادھر والوں کی جو بات کرے اس پہ پرچہ کروائیں۔ بات واضح ہو گئی۔ اب ٹائم تو کافی ہو گیا، لیکن یہ اگر بیان نہیں کروں گا تو آج کی گفتگو مکمل نہیں ہوگی۔ اجازت ہے آپ کی؟ بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ یہ کتاب کا نام ہے تفہیمات۔ تفہیمات دو کتابیں دو طرح کی ہیں۔ علامہ سید ابو الاعلیٰ مودودی، ان کا پورا نام تھا سید ابو الاعلیٰ مودودی۔ تو ان کی ایک ہے تفسیر تفہیم القرآن، وہ تفسیر ہے، اس کا نام ہے تفہیمات۔ یہ ہیں ان کی تقاریر، اور بعد میں ان تقاریر کو کیسٹ سے لیا گیا اور جمع کیا گیا۔ یہ 5 حصے ہیں اس کے، یعنی جلدیں ہیں۔ یہ حصہ چہارم ہے، اور چھپی بھی یہ کتاب ادارہ ترجمان القرآن، یہ آپ کے پاس ہی منصورہ سے، رائیونڈ سے، اور مطبع المدینہ القرآن پرنٹنگ پریس لاہور۔ اور اس کے جو چھاپنے والے ہیں، یعنی کتاب تو سید ابو الاعلیٰ مودودی کی ہے، ان کے بیٹے سید خالد فاروق مودودی، انہوں نے نگرانی میں اس کے صفحہ نمبر 231 پر ایک سوال ہے۔ اب میں جو گزارش کرنے لگا ہوں، مجالس میں یہ روش ہوتی نہیں، لیکن میں مجلس سے ہٹ کر چونکہ پیغام اور نقطہ نظر پیش کرنا ہے، اس لیے وضاحت کرنا ہوں۔ میں نے یہ 1.5 صفحے کا ان کا نظریہ ہے علامہ مودودی کا، بل پیش اسمبلی میں علامہ مودودی کے ایک پارٹی کے بندے نے کیا، پتہ ہے نا آپ کو، عبدالاکبر چترالی نے، انہوں نے پیش کیا۔ اس لیے میں ان کا نظریہ من و عن پیش کرنے لگا ہوں، اور سیم پڑھنے لگا ہوں لفظ بہ لفظ، تاکہ یہ ریکارڈ ہو جائے۔ آپ کے ذریعے اہل سنت بھائی، کتاب میرے ہاتھ میں ہے، جسے چاہیے اس کے صفحات فوٹو کاپی کروا دوں گا، کتاب نہیں دوں گا، چونکہ کتاب دینا عقل مندی نہیں ہوتی، اور جسے کتاب دے دو وہ واپس دے دے تو وہ بھی عقل مند نہیں ہوتا۔ اس لیے کتاب نہ دینا پہلی خصوصیت ہے۔ تو میرے گھر میں جتنی اردو کتابیں ہیں، میں نے وہ اپنے بیڈ روم میں رکھی ہوئی ہیں، یعنی جو ڈرائنگ روم ہے اس میں رکھی۔ کیوں؟ چونکہ جو آتے تھے اتنے سخی ہوتے تھے، وہ کتاب نکال کے لے جاتے تھے، اور کہہ کے 2 دن کہیں گئے ہیں، وہ 2 دن آئے ہی نہیں۔ میں نے ایک دوست سے کہا یار آپ 2 دن کا کہہ کے گئے تھے، کہنے لگے یہ آپ نے لکھا ہوا نہیں پڑھا کہ آج نقد، وہ کہتے ہیں وہ کل آتا ہی نہیں، بھئی جس دن آئے گا یہی لکھا ملے گا نا۔ تو یہ 2 دن سے ان کی بھی یہی مراد ہے، روز آخرت۔ تو کتاب آپ لے بھی سکتے ہیں، خرید بھی سکتے ہیں، پڑھیں۔ اس کتاب میں سوال یہ ہے، علامہ مودودی اور ان کا نقطہ نظر جو اس بل کے حوالے سے بڑا کلیئر ہو جائے گا، کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ اس بل میں توہین اور تنقید کا فرق واضح کیا جائے۔ جملہ پہنچا ہے کہ توہین کسے کہتے ہیں؟ تنقید۔ ہم کہتے ہیں تنقید جائز ہے، توہین حرام ہے۔ تنقید اسے کہتے ہیں جو قرآن سنت میں اور تاریخ میں واقعات آئے اور اہل سنت کے بڑوں نے نقل کیے، انہیں نقل کرو، وہ توہین کیسے ہے؟ اب میں ان کے جب جملے پڑھوں گا تو آپ نے توجہ رکھنی ہے، میں پڑھتا جاؤں گا اور انشاءاللہ آپ متوجہ۔ علامہ مودودی سے سوال ہوا کہ کچھ علماء کی طرف سے آپ کے خلاف یہ الزام لگایا جا رہا، ایک صلوات پڑھیے بلند آواز۔ کچھ علماء کی طرف سے آپ کے خلاف یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنی تحریروں میں صحابہ کرام پر نکتہ چینی کی ہے اور ان کے مقام اور مرتبے کو پوری طرح سے ملحوظ نہیں رکھا۔ سنیے گا، براہ کرم وضاحت فرمائیے کہ احترام صحابہ کے بارے میں آپ کا مسلک کیا ہے؟ علامہ مودودی سے پوچھا جا رہا ہے۔ اور آیا اس سلسلے میں اہل سنت کے درمیان کوئی اختلاف رائے پایا جاتا ہے؟ سوال ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ درس ان کا مسجد مبارک عبد الکریم روڈ لاہور، اس میں یہ درس قرآن
3 اگست 1969 کو اتوار کے دن انہوں نے دیا۔ اب اس کے 2 حصے ہیں علامہ مودودی کے جواب کے۔ ایک حصے میں انہوں نے بتایا کہ میں صحابہ کے مسلک میرا یہ ہے کہ جہاں حدیث رسول آ جائے وہاں تو صحابی کے قول کو نہیں لینا، لیکن جہاں حدیث رسول نہ آئے صحابہ کا اجماع ہو تو لے لے۔ کہتے ہیں لہذا مجھ پہ الزام ہے، میں نے تفسیر تفہیم القرآن میں جگہ جگہ صحابہ کے اقوال نقل، یہ پہلا حصہ میں نے اس لیے بتایا کہ کوئی پڑھے تو یہ نہ کہے کہ آپ نے خیانت کی۔ دوسرا حصہ جو مربوط ہے میری گفتگو سے، کہتے ہیں یہ تو ہوئی سوال کے اس حصے کی وضاحت کہ صحابہ کرام کے بارے میں میرا مسلک کیا ہے، پیچھے بیان کر چکے۔ اب آئی اب بعض ایسے معاملات کو لیجئے، توجہ رہے گی اب آپ کی انشاءاللہ۔ اب بعض ایسے معاملات کو لیجئے جن کے بارے میں تمام محدثین، مفسرین اور مؤرخین کا ایک ہی ریکارڈ ہے اور ایک ہی ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ کہتے ہیں اگر بعض ایسے واقعات جو احادیث میں آئے ہیں یا جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے یا جو تاریخ سے ثابت ہیں تو محض ان واقعات کو بیان کرنا اگر گناہ ہے تو امت کے تمام محدثین اور مؤرخین اور مفسرین رحمت اللہ علیہم سب گناہگار قرار پاتے ہیں۔ سنتے رہیے گا کوئی نہیں بچتا۔ اب آئیں اگلا جملہ بہت اہم ہے، کہتے ہیں میں مورخین مفسرین کی بات تو بعد میں کروں گا، علامہ مودودی فرما رہے ہیں، کہتے ہیں خود قرآن مجید میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بعض غلطیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ کس میں؟ قرآن میں۔ فرماتے ہیں سورہ جمعہ میں یہ ذکر کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے لکھا ہے وآلہ وسلم، خطبہ دے رہے تھے کہ تاجروں کا ایک قافلہ آیا اور صرف 12 صحابہ رضی اللہ عنہم رہ گئے۔ بعض روایات میں یہ تعداد 40 آتی ہے، باقی سارے کے سارے خطبہ چھوڑ کر قافلے کی طرف چلے گئے۔ علامہ مودودی کا پڑھ رہا ہوں کتاب سامنے کھول کر، کہتے ہیں یہ قرآن مجید کا بیان کیا ہوا واقعہ ہے اور حدیث اور تفسیر کی کوئی ایسی کتاب موجود نہیں ہے جس میں سورہ جمعہ کی تفسیر میں اس واقعے اور اس کی تفصیلات کو بیان نہ کیا گیا ہو۔ اگر اس چیز کا نام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر نکتہ چینی ہے تو اس سے کون بچا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی اور اس کے بعد سارے محدثین مفسرین رحمہم اللہ نے یہ کام کیا۔ اگر ان واقعات کو بیان کرنا، بے توجہ رہے، ان واقعات کو بیان کرنا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تنقیص اور نکتہ چینی ہے تو مجھے بتایا جائے، علامہ مودودی پوچھ رہے ہیں، مجھے بتایا جائے کہ قرآن مجید اور اس امت کے عظیم دینی، علمی اور تفسیری خزانے کے ساتھ کیا سلوک کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ توجہ ہے؟ آگے آئیے، کہتے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ خود یہ چاہتا تھا؟ بڑا غور طلب کہ صحابہ کرام پر تنقید کی جائے، سوال کر رہے ہیں، جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں اگر نہیں چاہتا تھا تو قرآن مجید میں ان واقعات کا ذکر کیوں کیا کہ لوگ قیامت تک انہیں پڑھتے رہیں؟ کہتے ہیں قرآن تو قیامت تک رہنا ہے تو ذکر کیوں کیا؟ سنیے، جنگ احد کے موقع پر جو 50 صحابی ایک مقام پر بٹھائے گئے تھے اور وہ وہاں سے ہٹ گئے تھے،
ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ سنتے رہیے، حدیث اور تاریخ کی کون سی کتاب ہے جس میں اس کا ذکر نہیں ہے؟ اب ہے، نتیجہ دے رہے ہیں، اب اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن و حدیث میں ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد نکتہ چینی نہیں ہے، توجہ کیا ہے، بلکہ بنیادی طور پر یہ سمجھانا مقصود ہے کہ صحابہ کرام کے معاملے میں، بھائی توجہ ہے، صحابہ کرام کے معاملے میں ہم وہی غلطی نہ کر بیٹھے جو انبیاء بنی اسرائیل کی امتیں کرتی رہیں، کیا کہ پہلے انبیاء کو خدا کی اولاد بنا دیا، پھر اس سے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو چلڈرن آف گاڈ قرار دے لیا۔ قرآن و حدیث نے ہمیں صحابہ کرام کے احترام کے ساتھ ساتھ انہیں انسان سمجھنے کا شعور بخشا ہے اور اس کی تربیت دی ہے، کس کی؟ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ صحابہ کرام سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی تو وہ قرآن و حدیث کے خلاف ایک بات کہتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، علامہ مودودی رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں سوال یہ ہے کہ جب قرآن و حدیث میں مختلف مثالوں کا ذکر کیا گیا ہے تو ایک مسلمان ان کے برعکس موقف کس طرح اختیار کر سکتا ہے؟ اور کس طرح سے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے، بس ختم، کہ اگر ان سے غلطی ہوئی تو اس کا بیان کرنا گناہ ہے؟ کہتے ہیں غلطی بھی ہوئی اور اسے بیان بھی کیا گیا، حدیثوں اور تفسیروں میں بیان کیا گیا، ائمہ کرام، محدثین اور مفسرین نے بیان کیا۔ اب اگر ان حقائق کے باوجود کوئی شخص قرآن و حدیث کے اصل منشا کو نظر انداز کر کے اسے صحابہ کرام پر نکتہ چینی کرنا کہتا ہے تو اس کے صرف دو سبب ہو سکتے ہیں، کیا؟ ایسی بات کہنے والے یا تو ان پڑھ ہیں، علامہ مودودی کہہ رہے ہیں اگر آپ ان غلطیوں کو بیان کریں اور کوئی آپ سے کہے کہ یہ توہین ہے تو کہتے ہیں ایسا شخص ان پڑھ ہے، اس نے نہ قرآن پڑھا نہ حدیث۔ میں نہیں کہہ رہا، علامہ مودودی کے نزدیک جو قرآن و حدیث میں بیان شدہ واقعات کو توہین کہتا ہے ان کی نظر میں وہ ان پڑھ جاہل ہے، جاہل ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ تو اس کے صرف دو سبب ہو سکتے ہیں، ایسی بات کہنے والے یا تو ان پڑھ ہیں اور نہیں جانتے کہ احادیث ہو، تفاسیر ہو، فقہ میں کیا چیز موجود ہے، یا یہ لوگ جانتے تو سب کچھ ہیں مگر جان بوجھ کر غلط بات کہتے ہیں، مقصد مخالفت ہے اور فریق بنا رہے ہیں اللہ، اس کے رسول اور صحابہ کو۔ بھائی بتائیں، معذرت چاہتا ہوں، بہت شکریہ، اس طرح کی روش مجالس میں ہوتی نہیں، لیکن میں نے مجلس نہیں سمجھ کے، یہ فریضہ سمجھ کے اپنے یہ نوجوانوں کو اور اہل سنت بھائیوں تک کتاب کھول کے ایک ایک لفظ پڑھا۔ بتائیں آپ کا اس سے زیادہ کوئی نقطہ نظر ہے نہیں ہے نا؟ ہم توہین نہیں کرتے، لیکن قرآن میں جو جس کا ذکر جیسا ہے ویسا مانتے ہیں، اور قرآن میں جب آ گیا تو اللہ نے ہمیں آیت کی شکل میں بتایا۔ اس کا معنی اللہ بھی چھپانا نہیں چاہتا، ہم بھی نہیں چھپا رہے، ہم بتا رہے ہیں، چھپا نہیں رہے۔
اگر بتانا توہین ہے تو پہلے اللہ پہ فتویٰ لگاؤ، پھر سرکار پہ، پھر تاریخوں پہ۔ کیا آپ کے اکابرین انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ انہیں بیان کرنا غلط ہے؟ اگر پتا تھا تو کیوں کیا؟ اور اگر انہیں پتا تھا پھر بھی کیا، اس کا معنی وہ مانتے تھے کہ صحابہ کرام کو وہی ماننا جو قرآن اور حدیث نے منوایا ہے۔ یہ ہے اصولی موقف، یہی ہے۔ مسلمانوں کو جذباتی کیا جاتا ہے، احساساتی کیا جاتا ہے، چونکہ عام بندہ دکان سے اٹھا، دفتر سے اٹھا، کسی جگہ سے اٹھا، سیدھا چلا گیا جمعہ پڑھنے۔ وہ بیچارہ جمعہ کے یہ بھی نہیں دیکھتا یہ کون سی مسجد ہے۔ جمعہ پڑھا، جمعے میں وہ یہ بار بار سنتا ہے شیعہ گستاخ ہے، شیعہ صحابہ کے منکر ہیں، یہ سنتا رہا۔ تحقیق تو کرتے نہیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں، اور پھر شیعہ کے خلاف ایک ایسی فضا بنائی گئی۔ اس لیے میں نے یہ بات اس لیے علامہ مودودی کی زبان سے کی۔ یہ آج کی چھپی ہوئی کتاب ہے، نیا ایڈیشن ہے، نیا ایڈیشن لیں، اہل سنت برادران خلافت و ملوکیت بھی لیں، پڑھیں، تاریخ حدیث میں کیا ہے پڑھیں، قرآن میں کیا ہے پڑھیں۔ کیا قرآن میں صرف اچھوں کا ذکر ہے؟ منافقین کا ذکر قرآن میں نہیں؟ تو کیوں کیا اللہ نے؟ بھائی کیوں کیا؟ سوال ہے نا، کیوں کیا؟ اگر یہ ہمارے لیے ہدایت نہیں تو کیوں کیا؟ اس کا معنی ہے قرآن بتا رہا ہے کہ رسول کے دور میں مومن، مخلص، متقی بھی ہیں، منافق بھی ہیں، اور وہ دونوں چلے ہیں، ختم نہیں ہو گئے۔ اگر رسول کے بعد مومن، متقی، مخلصین ہیں تو منافقین بھی ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا۔ ایسا ہی ہے نا، کل بتاؤں گا اس مومن اور منافق میں پہچان کا معیار کیا ہے، پیمانہ کیا ہے، ترازو کیا ہے۔ سب کا شکر گزار ہوں، آپ نے محبت فرمائی، گفتگو کا جو دائرہ تھا وہ اور طرح تھا، لیکن آپ متوجہ رہے اور میرے ساتھ رہے، اور ہم ان مجالس کو یہی کرنا چاہتے ہیں، یعنی جو بھی مجالس ہوں ان میں اب ایک پیغام جائے، چونکہ یہ ریکارڈ ہوتی ہیں، سالوں سال یوٹیوب پہ رہتی ہیں، کوئی سنتا ہے کوئی نہیں سنتا، کوئی سنے تو ہمارے مکتب کا موقف درست پہنچے۔ میں نے اپنی ذات کی فکر نہیں کی، اپنی تقریر کی فکر نہیں کی، میں نے آپ سب کی زبان بناؤں، اور ہم منبر سے کہہ رہے ہیں، خدا کی قسم ہم ہر اس صحابی کو مان لیں گے، شرط یہ ہے وہ بطول کو مانتا ہوں، وہ رسول کی اولاد کو مانتا ہوں۔ ہاں، بطول کے در پہ جا کے اس کا سر جھک جائے، اس در کا حیا کریں، اس در کا حیا کریں، ہم اس کا حیا کریں، ہم اس کے قدموں کی خاک بھی اٹھا لیں گے۔ مدینہ کس کا مدینہ؟ رسول کی اولاد کا مدینہ، رسول کا مدینہ۔ ادنا سا سوال کر رہا ہوں، 28 سفر آ رہی ہے اور مصائب آج میں دوسرا پڑھوں گا، ادنا سا سوال کر رہا ہوں۔ مدینے جاتے ہیں نا شیعہ سنی بھائیوں، مدینے جاتے ہو تو بڑے فخر سے بیان کرتے ہو نا کہ رسول کے پہلو میں شخصیات دفن ہے، میں انکار نہیں کرتا۔ کبھی یار یہ بھی تو بتاؤ کہ رسول کے پہلو میں کوئی نواسہ دفن کیوں نہیں؟ سوال ہے، ہمیں صرف ہاتھ جوڑ کے پوچھ رہے ہیں، اگر صحابہ کی رشتہ داروں کی خواہش تھی کہ سرکار کے پہلو میں دفن ہو جائیں تو نواسے کی نہیں تھی؟ وہ جنت البقیع میں جاتے ہو تو امام حسن کی قبر مطہر نظر آتی ہے، بطول کی قبر کا پتہ ہی نہیں۔ ہاتھ جوڑ کے پوچھ رہا ہوں، کبھی سوچو تو صحیح کہ جنہیں زندگی میں رسول شانوں پہ بٹھاتے تھے، اور کیا رسول کی خواہش نہیں تھی ان میں کوئی میرے پہلو میں آ جائے؟ کیا نہیں تھی خواہش؟ کیا نہیں تھے رسول چاہتے؟ آؤ مدینے جاتے ہو نا تو سلام کیسے کرتے ہو؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ، ایسا ہی ہے نا؟ تو بولو نا، حسین جب مدینہ چھوڑ کے گیا ہے تو رسول کہہ کے نہیں، نانا کہہ کے سلام کر رہے۔ ہاں، مدینے سے مدینے کا وارث گیا اور اس وارث کا بچا ہوا قافلہ واپس آیا۔ جملہ میں بغیر تمہید کے کہہ رہا ہوں، ہمت نہیں رہی
1 گھنٹہ 20 منٹ گفتگو ہو گئی، اب مجھ میں ہمت نہیں، لیکن ایک جملہ ضرور کہوں گا، ایک ہی جملہ کہتا ہوں۔ بزرگوں، میرے انتہائی محترم سادات کرام، ہاتھ جوڑ کے پوچھ رہا ہوں، بتائیں نا، بتائیں کہ زندگی کے کسی حصے میں ایک شہر بیٹیوں کو بڑا پیارا ہوتا ہے، کون سا؟ اپنے ماں باپ کا شہر۔ ایسا ہی ہے، زندگی کے کسی حصے میں ماں باپ وفات پا جائیں، بھائی اس شہر سے چلے جائیں، یاد رکھیے گا، آزما لیجئے گا، جب بھی کوئی خاتون اپنے آبائی گھر ماں باپ کے شہر میں جائے تو اسے دلی خوشی ہوتی ہے نا یار۔ ہر بیٹی ماں باپ کے شہر میں جا کے خوش ہوتی ہے۔ خدا جانے بطول کی بیٹیوں پہ کیا مصائب گزرے۔ ادھر مدینے کی دیواریں نظر آئیں اور ادھر نوحہ شروع کیا، یا مدینہ تجدینا لا تقبلینا، نانا کے مدینے کاش ہم زندہ نہ آتی۔ کہتے ہیں جیسے جیسے مدینہ قریب آ رہا ہے نا، قریب آ رہا ہے، آگے ہے میرا چوتھا امام، ناکے پہ سوار، بشیر کے ہاتھ میں ناکے کی لگام اور چل رہا ہے۔ بشیر کہتا ہے میرے کانوں میں صدائیں آئیں، کس کی؟ گریے کی۔ کن کی؟ کہتا ہے بیبیاں آواز دبانا چاہتی ہیں لیکن دب نہیں رہی، گریے کی صدا بلند ہوتی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں چند قدم چلا تھا، چند فرلانگ پہ مدینے کی دیواریں اور مین دروازہ، کہ مجھے ایک دفعہ صدا آئی میرے امام کی، بشیر جی ابن رسول اللہ، کہا قافلہ روک، یہیں رکو۔ میں نے ناکہ روکا، امام نے فرمایا بٹھاؤ، ناکے کو بٹھایا، امام نے کہا یہاں 3 خیمے لگاؤ۔ میں جلدی میں جملہ کہہ گیا، 3 خیمے لگاؤ۔ میں نے خیمے لگائے، امام نے بیبیوں سے کہا بیٹھ جائیں، خیمے میں بٹھائی اور کہا بشیر مدینے جاؤ، بنی ہاشم کے مرد اور عورتوں کو بلا کے لاؤ، سنیں گے۔ بشیر کہتا ہے میں جا تو رہا ہوں، یابن رسول اللہ سوال کی اجازت ہے؟ کہا پوچھو۔ کہا یابن رسول اللہ سامنے نانا کا روزہ ہے، آپ نے روکا، کوئی خاص سبب ہے؟ سنیں گے۔ کہا تو غیرت مند ہے، نگاہ اٹھا کے دیکھ نہیں رہا، میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر اسی حال میں پھپھیوں کو لے گیا جو شام میں نہیں مری، اگر اسی حال میں لے گیا تو مر جائے گی۔ میں چاہتا ہوں اپنے شہر میں میری پھپھیاں عزت و احترام سے جائیں۔ بشیر چلا، یابن رسول اللہ کسے بلاؤں؟ کہا کسی کا نام مت لینا۔ چلا اور یہ نوحہ پڑھ رہا ہے، بشیر مدینے کی گلیوں میں۔ بشیر ابن مظلم آل محمد کا محب تھا، کہتے ہیں اب نوحہ پڑھ رہا ہے، یا اہل یثرب لا مقام لکم، مدینے والو مدینہ اب رہنے کی جگہ نہیں رہی۔ خود ہی کہتا ہے میں مدینے کی عظمتوں کو جانتا ہوں، لیکن کیوں کہہ رہا ہوں مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہی؟ سنیں گے۔ کہتا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں مدینے کی گلیوں میں پھرنے والے حسین تھے، انہی گلیوں میں نظر آنے والا حسین لاشا بے گورو کفن پڑا رہا۔ اگلا جملہ کہتا ہے صرف لاشا بے گورو کفن نہیں تھا، لاشے پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے۔ یہ جملہ کہتا ہوا روضہ رسول کے سامنے آیا۔ بشیر نے محلہ بنی ہاشم کی طرف نظر کی اور جملہ بدلا، نوحے کا اگلا جملہ، مرثیے کا اگلا جملہ کہا۔ کہتا بنی ہاشم کے غیرت مندو سن کے مر نہ جانا، ظلم یہاں ختم نہیں ہوا۔ کہتا ہے نبی کے بیٹے کا بے گورو کفن لاشا تھا اور گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے۔ کہتا ہے بطول زادیاں تھی اور سربرہنا تھا۔ کبھی شام کا بازار، کبھی شام کا دربار، یہ کہنا تھا۔ بشیر کہتا ہے مجھے پشت سے ایک صدا آئی، روبدار آواز، اور کہا منادی
بغیر کہا بی بی میں نے جو کہا سچ ہے، مجھے بتا کیا ہوا؟ کہا کربلا میں حسین کا لاشا پامال شدہ، حسین کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے، نبی کی بیٹیاں دیکھتی رہی۔ اور بتا، کہا علی و بطول کی بیٹیوں کو شرابی کے دربار میں لے جایا گیا۔ کہا مجھے بتا، جب علی کی بیٹیاں بازاروں میں گئی عباس کہاں تھا؟ مجھے بتاؤ عباس کہاں تھا؟ بشیر کہتا بی بی میں کربلا میں نہیں تھا، میں نے سنا ہے عباس حسین سے پہلے زین چھوڑ گئے۔ اب بی بی نے کہا مجھے بتائے گا عباس نے کیسے زین چھوڑی؟ بی بی میں کربلا میں نہیں تھا، میں نے سنا ہے عباس کے سر میں گرز لگا۔ سنیں گے؟ کہتے ہیں اس بی بی نے کہا مجھے پہچانتا ہے؟ نہیں۔ کہا میں ام البنین ہوں، میں عباس کی ماں ہوں۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے آپ کے چاروں بیٹوں کا آپ کو تعزیت عرض کرتا ہوں۔ کہا نہ، تسلیت نہ کہہ، تعزیت نہ کہہ، تو نے میرے بیٹے کی توہین کی ہے۔ میں اور عباس کی توہین؟ کہا یہ جو بار بار کہہ رہا ہے عباس کے سر میں گرز لگا، سنو گے؟ کہا بی بی اس میں توہین کیا ہے؟ بی بی کا جواب سننا۔ کہا تو نے میرے عباس کو دیکھا نہیں، میری آغوش کا پالا ہے، میں کیسے مانوں میرے عباس کے بازو بھی سلامت ہو اور کوئی اتنا قریب آ جائے کہ عباس کے سر میں گرز مارے؟ ایک دفعہ بشیر کی چیخ بلند ہوئی، بی بی آپ سچی ہیں، آپ کے شیر نے بازو پہلے دیے، زین بعد میں چھوڑی، بس زحمت ختم۔ ماں نے سنا میرے شیر نے زین چھوڑی تو بازو نہیں تھے، پتہ ہے کیا کہا؟ کہا میرا شیر، میرا لال عباس، مجھے صرف اتنا بتا، جب کوئی دوڑتے گھوڑے سے گرے تو سہارا بازوؤں کا لیتا ہے، اللہ جانے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ خدایا باب الحوائج کا واسطہ حاضرین پہ رحمت نازل فرما، ہمارے آقا و مولا کو ہم سے راضی ہو، خوشنود فرما، زیدی برادران کے مرحومین کی مغفرت فرما، حاضرین پہ اپنی رحمت نازل فرما، شیعہ سنی محبین اہل بیت کی حفاظت فرما، بحق محمد۔ زیارت پڑھ دیں، زیارت پڑھ دیں، آج مولانا نہیں آئے، زیارت پڑھ دیں۔ السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا باعث الہدا، السلام علیکہ یا شفیع المذنبین، السلام علیکہ یا رحمت للعالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا انیس النفوس، ایہا المدفون بعرض توس، یا سلطان عرب والعجم، یا علی ابن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان من فتنة الزمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا قامع الکفر والطغیان، السلام علیکہ یا دافع الظلم والعدوان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔